اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کیا 2024 کا یہ رمضان المبارک دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو آخری رمضان المبارک کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا، آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخری رمضان کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک مسلمانوں کے لیے فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ اس امت مسلمہ سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت اس بات کی خواہش کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، برے اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ اس شخص کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو روز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے شروع ہوتے ہی اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے، پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے فرض کیا جاتا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ
کہ روزے کا نتیجہ تو انسان کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے، اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقویٰ و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر طرح کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے پہلے کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خاص طور پر بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ جن کے ساتھ کھڑے ہوں وہ باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی شکل میں ہو یا دھماکے کی شکل میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ شب جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے پہلے حصے میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان میں، جب نصف شعبان میں جمعہ کی شب ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ رب العزت کی پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی۔ دراصل جنگ کی گنگرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی، اور ذی الحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور محرم کی ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون ریزی ہوگی، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی شب کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو جگا دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال بھوجال کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا۔
اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا، دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور امام مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں ایک ایسی زوردار آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت روز قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت روز قیامت تک زندہ رہے گی۔ لیکن مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ میں صراحت ہے، قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ 3 عمل یہ ہیں، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو ملک الموت اس شخص کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو ملک الموت نے کہا، جی ہاں کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔